چیزیں بتائی گئی وہ تو ایسی ہیں۔ اچھا، یہ جو عبوری رپورٹ پیش کی ہے اس میں جو طیارہ چلانے والا اچھا، آپ کیسے اس کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں؟ قومی اسمبلی میں رپورٹ پیش ہوئی ہے۔ مجھے تو گالی نہیں کرن دے رہا، یا تو میں فکرہ کوئی بول لیا ہو تو کٹونا، تو میں فکرہ شروع کرنا بولیں۔ اچھا، میں کہہ رہا سی کہ پائلٹ، کو پائلٹ اور ایئر کنٹرول ٹاور کو ذمہ دار قرار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ رپورٹ میں سمجھتا ہوں کہ اس طیارے میں جو 2 پائلٹ شہید ہوئے ہیں ان کے لواحقین کے زخموں پر نمک چھڑکا گیا ہے اور جان چھڑائی گئی ہے اس رپورٹ میں کہ سارے ذمہ دار ہیں، سب ذمہ دار ہیں۔ اب جو تفصیلی رپورٹ آئے گی چاہے سال کے بعد آئے، اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ بھی آ سکتی ہے، یہ نہیں ہے کہ پچھلے جو طیارے حادثات ہوئے ان کی رپورٹس نہیں بنی یا انکوائریز نہیں ہوئی۔ آج ان کی جتنے بھی طیاروں کے حادثے ہوئے ہیں کچھ 7-8 رپورٹس جو ہے، آج میں ایک ٹیلی ویژن پہ ان کی رپورٹس جو ہے وہ دیکھ بھی رہا تھا، اس طیارے کا یہ مسئلہ تھا، اس طیارے کا یہ مسئلہ تھا، بلکہ جنید جمشید والے طیارے کا جو حادثہ پیش آیا اس کی انکوائری رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ اس طیارے کا جو سب سے اہم ترین پرزہ ہوتا ہے وہ خراب تھا، اس کے باوجود اس کو پرواز کی اجازت دی گئی تھی۔ تو اس میں بھی جو بہت ساری چیزیں ہیں، تو یہ ہوا بازی کے جو وزیر ہے ہمارے دوست ہے سرور خان صاحب، تو انہوں نے ایک دم کہہ دیا ہے کہ پی آئی اے میں 40% جو پائلٹس ہیں ان کے جو لائسنسز ہیں وہ جعلی ہیں، یعنی کہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ پائلٹس جو ہے کل تعداد ان میں سے 150 جو پائلٹ ہے وہ جعلی لائسنسوں پہ اس پائلٹ پر بھی مبینہ الزام آج لگا ہے۔ اعجاز ہارون صاحب نے کہا کہ مجھے شک ہے کہ اس پائلٹ کا بھی لائسنس شاید جعلی تھا۔ ایک پائلٹ جس نے میرے نزدیک شہادت پائی ہے ایک ٹریفک حادثے میں، ایئر ٹریفک حادثے میں، اس کے بارے میں خیال ظاہر کرنا کہ یہ ذمہ دار ہے یا یہ فلاں ہے، تو یہ میں اس کو غیر اخلاقی بات کہہ رہے ہیں۔ لیکن وجہ آپ اور اس پر اپنا ٹیک دیں، یہ وجہ یہ کہ آپ کیا نہیں سمجھتے کہ پی آئی اے جو ہے اس میں جو یونین ایکٹیویٹیز ہیں، پالپا ہے، 85 ایک زمانے میں ہوتی تھی۔ اچھا، ان لوگوں نے حشر کیا کیا ہوا ہے کہ پیپل پارٹی نے جو لوگ پرانے تھے 10 سال اپنے گھروں میں بیٹھے رہے وہ ان ایفیکٹو ہو گئے، یعنی ان کی ٹریننگ ہی نہ رہی، ان کو واپس لے کے آ گیا، کروڑوں روپے کا ان کو پیمنٹ کی گئی، تو یہ بھرتی کر دی گئی۔ پوری دنیا میں واحد پی اے جس کا جو مارجن آف یعنی امپلائیز ہے وہ کئی دفعہ تو 6 ٹائم ہے، 600% تک ہے۔ سر بات یہ ہے کہ طیارے کا جو حادثہ ہے اس کا ایک نقطہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو ریلویز ہے اور ایئرپورٹس ہے، انسانی آبادیاں جہاں انسان بستے ہیں ان کا ایک ڈسٹنس ہوتا ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے کہ اتنے فاصلے تک کوئی انسانی آبادی قائم نہیں ہو سکتی۔ کراچی میں اور لاہور میں تو مجھے ذاتی طور پہ مشاہدہ ہے کہ وہ جو لائن ہے وہ کراس کی گئی ہے اور آبادیاں جو ہے وہ ایئرپورٹ کے ایریے کے قریب بنائی گئی ہیں جہاں کو ممنوع ہاشمی صاحب آپ تو آئیڈیل باتیں کرتے ہیں، مجھے بتائیے تو آپ دوسرے ملکوں کی مثال دیں، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یہاں تو ہاؤسنگ سوسائٹی والے باقاعدہ بتاتے ہیں کہ ایئرپورٹ سے بالکل چند قدم کے فاصلے پر لوگ خریدتے ہیں۔ پھر لاہور ایئرپورٹ کے اندر عسکری ہے، سامنے آبادی ہے، آپ نے گلگشت کالونی ہے، اسلام آباد ایئرپورٹ ہے سامنے، سارا جناب آپ کے سامنے ہونا نہیں، فاصلے کی بات ہے۔ نہیں سارے ہی تو 4 جو پھر آبادیاں ہو چکی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ سر فاصلہ کیسے ہوتا ہے میں بتا دیتا ہوں۔ میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے مکان خریدا ایک نیا، تو مجھے انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایئرپورٹ کے قریب ایک مکان خریدا ہے اور بڑی خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلے، میں آپ کو مکان دکھاتا ہوں۔ جب میں ان کے مکان کو دیکھنے کے لیے گیا اور انہوں نے دروازہ کھولا تو میں یہ جو بات ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے اس وقت کر رہا ہوں، کوئی بھی آدمی شہری ہو یا حاکم ہو یا کوئی بھی ذمہ دار ہو، جو میں بات آپ کو بتاؤں گا اس کی شہادت کے لیے، اس کے ثبوت کے لیے میں حاضر ہوں۔
میں اپنے اس دوست کے کہنے پہ اس کا مکان دیکھنے گیا تو اس کے مکان میں اور لاہور ایئرپورٹ کی دیوار کے درمیان جناب اتنا ہی فاصلہ تھا جتنا کہ اقبال شاہد صاحب میرے اور اس دیوار کے نزدیک ہے، اور وہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں مکانات بنے ہوئے تھے۔ کیا یہ چیزیں جو ہے اچھا یہ یہ تو حکام بات کے صحیح ہے آپ کی، بالکل آپ نے درست کہا، یعنی یہ تو اس طرف ہم آ گئے کہ کیسا ہونا چاہیے۔ آپ نے دیکھا کہ اب اس میں جو ایلیمنٹ آتا ہے، یہ طیارہ جو ہے آبادی پہ گرا ہے، اور اس آبادی پہ گرا ہے جو آبادی بات جو ہے مانتے ہیں سب لوگوں کو پتا ہے اس لیے ہے کہ آپ رن وے کا حصہ ہونا چاہیے نا۔ بات سنیں کہ اب اس سے لالچ سے ایک یہ وقت کرتا ہے پرورش، برسوں حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ آپ ریلوے کے زمینوں پر دیکھ لیں، ابھی کیولری گراؤنڈ دیکھ لیں، کراچی دیکھ لیں، سکھر دیکھ لیں، آپ ریلوے ٹریک دیکھ لیں کراچی میں، تو مطلب ساری زمینیں اب کسی حکومت نے، کسی نے بھی، یہ نہیں کہ ایک حکومت ذمہ دار، کسی نے بھی اس پر توجہ نہیں دی۔ کیوں نہیں کیا جاتا؟ میرا سوال تو یہ ہے، میں نے آپ کو کہا ہے کہ پھر ایسا کیوں نہیں کیا اچھا جاتا؟ باتیں اس طرف کے یہاں کے غلطیاں کہاں جو انہوں نے پن پوائنٹ کی ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ میں نے آخر میں ان کی گفتگو پھر خود بھی سنی ہے پائلٹس کی، پھر سول ایویشن کے جو کنٹرول روم ہے اس کی گفتگو سنی ہے۔ جب طیارہ زمین سے ٹکرایا ہے اس سے پہلے جب انہیں میں نے کہا کہ بھی آپ 7000 فٹ سے نیچے آ جائیں، انہوں نے میری بات نہیں مانی۔ وہ ریکارڈنگ ہے باقاعدہ، اسی پورا وہاں ڈاٹا بنا ہوتا ہے۔ نیچے جب رگڑ کھائی ہے تو اس نے پائلٹ کو نہیں بتایا کہ آپ کے انجن تو یہاں شل ہو چکے ہیں، پھر انہوں نے آٹومیٹک سے مینول پر لگا دیا ہے۔ پھر یہ بھی خبر ہے کہ انہوں نے اپنے فیملی کی کوئی پریشانی بھی ظاہر کر رہے تھے کہ اسی آخری لمحوں میں کہ جی وہ تو ہماری فیملی تو پوری افیکٹو ہے، کرونا سے افیکٹ ہو چکی ہے، وجہ سو مینی ریزن۔ آپ نے جو سوال مجھ سے کیا ہے اس کا جواب آپ کو اپنے اندر تلاش کرنا چاہیے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ جب پائلٹ کو پتا ہے کہ میری بھی جان جانے والی ہے اور وہ حادثہ اس کے سامنے نظر آ رہا ہے، اور پائلٹ اور کو پائلٹ جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں کرونا کے مریض آ گئے، کیا یہ ممکن ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا یہ ممکن چلو ہے؟ آپ تو اپنا پوائنٹ آف ویو دیکھیں بجائے اس کے ہاتھ سے چیز جا چکی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایئر کنٹرول ٹریفک والے اس سے رابطہ کر رہے ہوں اور وہ جواب نہ دے رہا ہوں؟ باقاعدہ ٹیکنیکل ٹیمیں انکوائری کرتی ہیں، بس آپ اور میں جو ہیں اس فیلڈ میں ماہر نہیں ہیں۔ یہ بات ہم وہ سمجھ سکتے ہیں، کامن سینس کے طریقے سے بیان کر سکتے ہیں۔ اگر پائلٹ کیا یہ تو کوئی بھی خودکشی نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہاتھ سے چیزیں نکل جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا اور باقاعدہ اسی دن کافی لوگ تبصرہ کر رہے تھے، اس میں بھی شامل تھا کہ اس وقت کئی دفعہ ہوتا یہ ہے کہ اوور کانفیڈنس آدمی پائلٹ ہمارے ہو چکے ہوئے ہیں، یعنی جب وہ نیچے کی چیز کو تو وہ کہتے ہیں میں ہینڈل کر لوں گا۔ یہ آپ نے فکرہ سنا تھا، آئی ول ہینڈل، یہ بھی سنا تھا۔ بس اگر پائلٹ ذمہ دار ہے تو ہم اس کی مغفرت کی دعا بھی کرتے ہیں، ان کو لاحقین سے یعنی ہمدردی بھی کرتے ہیں، لیکن غلطی تو ہوئی اور اسے 100 جانے گئی ہیں۔ ایک چھوٹا سے بات بھوجا ایئر لائن تھی، ایک اور مثلا آپ کو ایک بات بتا دوں، ایک میری بات ایئر بلو کا بھی حادثہ ہوا تھا، سنجیدگی سے ایک میری بات سن لے۔ میں آج تمام جتنے بھی حادثات ہیں جی ان کی تفصیل اور اس میں نقصانات اور ان کی جو رپورٹس آئی تھی وہ میں نے دیکھی ہیں۔ جو سن لے، میری بات سن لے، آپ نے سوال کیا تو بات سن لے۔ کریں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب کسی واقعہ پر، کسی سانحہ پر تحقیقاتی کمیٹی بٹھائی جاتی ہے تو اس کا بنیادی مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کمیٹی تحقیقات کرے گی کہ کن نقائص کی بنیاد پر یہ حادثہ ہوا، اور پھر اس رپورٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس میں سفارش کرتے ہیں کہ یہ اقدامات کیے جائے تاکہ ایسے آئندہ حادثے نہ ہوں۔ یہ تو بلیم گیم ہے، آپ دیکھ لیں گا اس میں سفارشات آئیں گی، اور پی آئی اے کی جو ٹریڈ ایکٹیویٹیز ہیں اتنی زیادہ بڑی زبان بولتے رہتے ہیں، پی آئی اے کی زبان بولتے رہے، آپ اس کی خامیوں کی طرف نہیں آئے۔ میں کہتا ہوں خامیاں ان کو سیدھا کرنا چاہیے، لیکن رپورٹ کے اندر جو خامیاں ہیں آپ اس کی طرف نہیں آ رہے۔ وہ ڈسکس ہو رہی ہے نا قومی اسمبلی میں، ہم تو جو اس وقت رپورٹ ہمارے سامنے ہے، اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ میں ویلکم کہہ دوں، میں ویلکم کہہ دوں اس رپورٹ کو۔ نہیں آپ میں کہہ دیتا ہوں، میں کہہ دیتا ہوں، آپ ریجیکٹ کرتے ہیں، نہیں آپ کی خوشی ہے تو میں قومی اسمبلی میں ویلکم کہتا ہوں میں جی، بڑا میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ بالکل اچھا ہو گیا جی، بڑا عظیم کام کرتی ہیں۔ اس میں بڑی صدمے والی بات ہے۔ اچھا ہم دوسرے موضوع کی طرف چلتے ہیں کہ کیا وائس آف امریکہ کی جو انٹرویو فواد چوہدری نے دیا تھا اس پر کابینہ کے اجلاس میں، اس سے بھی زیادہ بڑی لیادیں ہوئی، کیا یہ خاک بیٹھ گئی ہے
کیونکہ ملاقات ہوئی ہے اسد عمر کی اور فواد چودھری صاحب کی، اور پھر یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ غلط فہمیاں جو تھی وہ دور ہو چکی ہیں، ہماری کوئی اب مخالفت باقی نہیں رہی ہے، لیکن آپ نے کہتا ہے کہ جو بات منہ سے نکلتی ہے وہ تو چلی جاتی ہے، اس کی جو سائیڈ فیکٹ ہیں جسے آفٹر شاکس کہتے ہیں، آفٹر شاکس کا محسوس آپ کر سکتے ہیں کہ راجہ ریاض جو فیصل آباد والے ہیں انہوں نے بھی کہا جی اگلے الیکشن میں ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، ہمیں لوگ ہمارا حشر کر دیں گے، یہ انہوں نے آج کہا۔ پھر یہ ہے کہ دوسری پارٹیوں کے لوگ بھی اگر آپ مجھ سے یہ سوال کرتے اور یہ چیز سامنے آتی کہ فواد چودھری نے